ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، 23 جوان شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی، جس کے بعد خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا لیا۔ دھماکوں سے عمارت گر گئی، 23 جوان شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں تمام 6 دہشت گرد مارے گئے۔ درازندہ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 17 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کراچی میں بھی 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ شہید 23 جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ افغان ناظم الامور کے دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا شدید احتجاج، دربن واقعے پر احتجاجی مراسلہ حوالے کر دیا۔ دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان حکومت ایسے اقدامات کرے جو نظر بھی آئیں۔ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری، اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کی 7 سال کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے دوران سماعت پوچھا، جائیدادوں کی مالیت پر کوئی دستاویز ہوگی، کوئی ثبوت، کوئی گواہ ہوگا؟ العزیزیہ اسٹیل ملز کب لگی؟ نواز شریف سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نیب وکیل نے بتایا، ریکارڈ میں زیادہ تر دستاویزات فوٹو کاپیز ہیں۔ نواز شریف کے خلاف کیس واجد ضیاء کے مفروضے پر تھا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مفروضے پر تو کبھی بھی سزا نہیں ہوتی۔ نیب ریفرنسز، کھودا پہاڑ نکلی فوٹو کاپیز۔ نواز شریف کو 7 سال بعد انصاف مل گیا۔ چھوٹے بھائی شہباز شریف کا اظہار تشکر، جھوٹے مقدمات اپنے انجام کو پہنچے، اللہ کے فضل سے میرے بھائی پھر کامیاب ہوئے۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ سینیٹر اعظم تارڑ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کا تاحیات نااہلی سے متعلق نوٹس خوشائند ہے، نواز شریف الیکشن لڑیں گے۔ جو چیف جسٹس صاحب اور دیگر جج صاحبان کے ریمارکس تھے کہ قانون آنے کے بعد یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی، اور جو پارلیمان نے ڈیبیٹس میں کہا تھا کہ اگر آپ قتل میں، اغوا برائے تاوان میں، ریپ کیسز میں جو سنگین ترین مقدمات سزائے موت والے ہیں، ان میں بھی اگر سزا بدل جاتی ہے، عمر قید آپ کاٹتے ہیں، 5 سال بعد آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ذوالفقار بھٹو ریفرنس جنوری میں روزانہ کی بنیاد پر سننے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے 9 عدالتی معاونین مقرر کر دیے۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ کیس کا فیصلہ برا تھا تو بھی حتمی ہے، اسے چھو نہیں سکتے، عدالت دوسری نظر ثانی نہیں سن سکتی۔ وکیل فاروق نائک نے کہا کہ بھٹو کیس عوامی اہمیت کا حامل ہے۔ جسٹس منصور نے جواب دیا، عدالت دیکھے گی ریفرنس کس قانون کے تحت چلائے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ ہمارا جوڈیشری کو وہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے اداروں سے، اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھوئے، یہ داغ مٹھائے، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں انشاءاللہ تعالی وہ انصاف کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں ضیاء الحق ملوث تھا، عدلیہ کو اپنے ہاتھوں سے خون دھونے کا موقع ملا ہے۔ امید ہے ذوالفقار علی بھٹو کیس میں انصاف ملے گا۔ بلاول بھٹو کا گوجرانوالہ میں جالوں سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی کا مقابلہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری سے ہے۔ 8 فروری کو ایسا سرپرائز دیں گے جو رائے ونڈ کو یاد رہے گا۔ چیف جسٹس کا جسٹس اعجاز کو جوابی خط لکھا، تحفظات کے لیے کال کی، نہ ملاقات کے لیے آئے۔ آپ جمعے کی دوپہر لاہور چلے گئے، ہمیں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، نہ کہ 4.5 دن کی۔ میرے دروازے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، میں انٹرکام اور فون پر بھی ہمیشہ دستیاب ہوں۔ اسرائیل کی سفاکیت اور جنگی جنون پر قرار، غزہ پر 24 گھنٹے بارود کی برسات، مزید 200 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے کئی روز کے محاصرے کے بعد کمال عدوان اسپتال پر بھی دھاوا بول دیا۔ بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ، شمالی غزہ کے رہائشیوں کو دوبارہ انخلا کا حکم۔ شجاعیہ اور جبالیہ کیمپ کے باہر حماس اور اسرائیلی فوج میں شدید جھڑپیں۔ دل کے بڑے اسپتال کی تیزی سے تعمیر، 30 دسمبر تک کام مکمل ہوگا۔ لاہوریوں کے لیے اپ گریڈیشن نئے سال کا تحفہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा सियासत नहीं, आवाम के लिए राहत चाहता हूँ। अदालत भी कह चुकी डॉक्टर एहतजाज नहीं कर सकते, अगर कोई मसला है तो उसे हल करें, लाइन क्रॉस ना करें। ठंडे मिजाज का बंदा हूँ मगर रियासत की रिथ कायम रखना जानता हूँ। बड़ा सब्र वाला आदमी हूँ और हमारे मेजॉरिटी डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक डॉक्टर्स को स्ट्राइक की इजाज़त नहीं है, इट्स इलीगल। मैं 1 रुपया भी हराम खाने वाले पे लानत भेजता हूँ। किसी भी सूरत में आवाम को तंगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई अपनी लाइंस क्रॉस करेगा तो स्टेट मौजूद। वज़ीर आला आवाम की सहूलतों के लिए दिन रात सरगर्म। लाहौर में मेयो अस्पताल और लिबर्टी खिदमत मराकज़ का दौरा। फैसलाबाद में पुलिस खिदमत मरकज़ भी पहुंचे। आवाम की लाइसेंस लर्नर ऐप न चलने और तवील इंतज़ार की शिकायत। नौजवान का मोबाइल लेकर खुद ऐप डाउनलोडिंग का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी का IG को फ़ोन जवाब तलब किया। वज़ीर आला एलाइड अस्पताल फैसलाबाद भी गए। अस्पताल के अपग्रेडेशन के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अब्दुल्लापुर झुमरा रोड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। लाहौर हाईकोर्ट ने कम उम्र बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने से रोक दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का ड्राइविंग लाइसेंस न रखने पर गिरफ्तार कम उम्र बच्चों की जमानत लेने का हुक्म। नई चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अम्मारा अथर की हाईकोर्ट में पहली पेशी। अम्मारा अथर ने कहा कि कम उम्र बच्चों पर मुकदमात का मामला अहम है। इन्हें तालीम और दाखिलों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लड़कियां लाइसेंस बनवा कर मोटरसाइकिल चलाएं। सिंध और बलूचिस्तान में भी गैस महंगी होगी। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सदर्न ने गैस महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। गैस की कीमत में 226 रुपये फी MMBTU मजीद इजाफा मांग लिया। सुई सदर्न की गैस की मौजूदा औसत कीमत 1470 रुपये 21 पैसे है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली में 10 रोज़ की तोसी। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर ने तारीख में तोसी का ऐलान किया। दरखास्त वसूली का आज आखिरी रोज़ था। 14 रोज़ में 28,000 दरखास्तें जमा हो सकीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां तेज कर दी। इंजरी का शिकार इब्रार अहमद की जगह साजिद खान ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन प्लेयर ड्राफ्टिंग का मेला आज लाहौर में सजेगा। तमाम 6 टीमें प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर समेत इमर्जिंग कैटेगरी में खिलाड़ियों का चुनाव करेंगी। ऑफिशियल्स का कड़ा इम्तहान सब